محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو صوفی مجاہد ابوالبرکات سید محمد فضل شاہ صاحب کی ولادت بسعادت اور اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی تعلیم کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر رسمی تعلیم کے طور پہ کیا کیا کتب کا مطالعہ کیا، تو اس کے بارے میں اس میں بات کی جائے گی۔ جب صاحبزادہ صاحب صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب کی عمر اس قابل ہوئی کہ آپ کی تعلیم شروع کی جائے، تو محبوب سبحانی اعلیٰ حضرت سید حیدر علی شاہ صاحب نے اس پہ خاص توجہ دینا شروع کی۔ آپ صاحبزادگان کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور لنگر شریف کا ایک وسیع کتب خانہ ہے جہاں پہ قدیم اور جدید تمام کتابیں موجود تھیں۔ شروع میں جو ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ نومولود یعنی چھوٹے بچے کو قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ قرآن پاک آپ نے صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب نے حافظ الدین ساکن چک شیر محمد سے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کو حفظ کرنا بھی شروع کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ بیمار ہو گئے، علاج معالجہ کیا گیا، مقوی دماغ ادویات کھلائی گئیں، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ بالآخر حفظ کرنا ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد مولوی محمد عبد الرحیم صاحب ساکن کڑی سے صاحب شریف سے سکندر نامہ تک فارسی کتب اور صرف و نحو اور فقہ میں شرح وقایہ عربی تک پڑھی۔ وہ مولوی صاحب مرحوم کوئی 8 سال کے زائد عرصہ جلال پور شریف رہے۔ بہت پارسا بزرگ تھے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے عامل تھے۔ جب کبھی وہ رخصت ہوتے تو حضور قبلہ عالم محبوب سبحانی پیر حیدر علی شاہ صاحب آپ کے درس و تدریس کے خود کفیل ہوتے تھے۔ آپ صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے بے حد کوشاں تھے، اور آپ اس کے بعد آپ کی درسی تعلیم، جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، شروع کی گئی۔ اس کے ساتھ آپ نے درسی تعلیم میں 2 طرح کے علوم ہیں، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ۔ آپ نے علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ، ادب، عقائد، کلام، یہ سب مولوی فیض الحسن صاحب اور مولوی فاضل ساکن بھائی تحصیل چکوال یعنی چکوال کے رہنے والے تھے، ان سے حاصل کی۔ اور علوم نقلیہ میں، جس میں تفسیر، حدیث، سیاستہ، فقہ، یہ تمام کے تمام آپ نے مولوی قادر بخش صاحب ملتانی، حافظ جلال الدین ساکن کوٹ مومن ضلع سرگودا اور مولوی محمد سعید صاحب سے پڑھی۔ یوں آپ نے جلال پور شریف میں رہتے ہوئے درس نظامی کے تمام کورس کو مکمل نصاب کو پڑھا۔ لیکن آپ کی جو حقیقی تعلیم تھی، جو اصل تعلیم تھی، آپ نے جو کچھ کتب میں پڑھا تھا، اس کی عملی تفسیر اعلیٰ حضرت محبوب سبحانی
خواجہ حیدر علی شاہ صاحب کے وجود اطہر میں دیکھتے تھے۔ خاص طور پہ مولوی عبدالرحیم جو آپ کے استاد تھے پہلے حضور فضل شاہ صاحب کے، ان کا قول ہے کہ میں کئی سال لگ بھگ 8 سال کے قریب رہے ہیں حضور کی خدمت میں رہا۔ آپ کا مبارک عمل اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اسلام کی زندہ تفسیر تھیں، یعنی قبلہ صاحبزادہ صاحب صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب کی شخصیت کی تشکیل اصل میں محبوب سبحانی قبلہ عالم سید حیدر علی شاہ صاحب نے خود کی۔ آپ نے اپنے دادا یعنی سید حیدر علی شاہ صاحب کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت خواجہ شیخ سید غلام حیدر علی شاہ صاحب نے اپنے طرز عمل اور طریقہ کار سے ثابت کر دکھایا کہ طریقت اور شریعت کے درمیان اگر فرق ہے تو محض اعتباری۔ کوئی مدعی تصوف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی عملی تقلید اور پیروی کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے یعنی پیر حیدر علی شاہ صاحب نے اپنی ساری حیات میں کوئی بات بھی ایسی نہ کی جو خلاف قرآن و سنت ہو۔ ان کے عقائد و خیالات تمام تر کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اور کتاب رسول یعنی کہ حدیث سے ماخوذ تھے۔ ان کی تبلیغ و ہدایت کا حقیقی منشا کلمۃ اللہ کی تشہیر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اسلاف کرام کا اتباع، اولیاء اللہ سے توسل، اولیاء شیطان سے انقطاع ہوا کرتا تھا۔ ان کی تعلیم ایسے سادہ، مؤثر اور دل نشین الفاظ میں ہوا کرتی تھی کہ عام سے عام اور فاضل سے فاضل مستفید ہو سکتے تھے، یکساں مستفید ہو سکتے تھے۔ زبان کو کبھی بےہودہ گوئی سے ملوث نہ ہونے دیا، کبھی اپنی بڑائی ظاہر نہ کی، علو شان و مرتبت کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو مسکین اور درویش سمجھا۔ پھر اور ارتقاء میں پابندی تھی کہ مکلف ہونے کے باوجود آخری وقت تک ایک نماز بھی قضا نہ کی۔ ضبط اوقات کی وہ پاسداری تھی کہ وہ اودار و وظائف کی ادائیگی میں کوئی بڑے سے بڑے مانع بھی حارج نہ ہو سکا، اور ہر دل عزیزی کی وہ شان تھی کہ مخالفین اور حادثین بھی توصیف و ستائش میں رطب لساں تھے۔ یہ ایک چند جملے صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب جو انہوں نے اپنے دادا محبوب سبحانی قبلہ عالم حیدر علی شاہ صاحب کے بارے میں بیان فرمائے تھے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے اپنے والد جو ہیں یعنی حضرت ثانی خواجہ محمد مظفر علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں فن تعمیر کا اعلیٰ ذوق عطا فرمایا تھا جس میں بے انتہا حسن اور پختگی تھی۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایام ولی عہدی میں شروع کر دیا۔ جلال پور شریف کی دیہاتی فضا میں بھی آپ نے لنگر شریف کی ایسی شاندار عمارات تعمیر کرائیں جو شہروں میں بھی کامیاب ہیں۔ سجادہ نشین ہونے پر بھی آپ نے سلسلہ جاری رکھا، لنگر شریف کا انتظام و انضرام اعلیٰ درجے پر کیا، پیر بھائیوں کی روحانی تربیت بدستور جاری رکھی۔ یہ تمام معاملات یعنی اپنے والد گرامی اور دادا مبارک کا نمونہ صاحبزادہ سید محمد فضل شاہ صاحب کے لیے حوصلہ بڑھاتا تھا۔ پھر صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب کی زندگی میں ایک سانحہ روپذیر ہوا۔ آپ جو خواجہ غریب نواز محبوب سبحانی سید غلام حیدر علی شاہ صاحب کا فیضان دیکھ رہے تھے، آپ اس دینی اور روحانی انقلاب کو جو آپ کے گرد و پیش میں رونما ہوتا تھا نیاز مندانہ نظروں سے دیکھتے۔ آپ دیکھتے کہ کیا تمام غریب نیاز مند
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عجیب و غریب کیفیات سے واپس چلے جاتے۔ صاحبزادہ صاحب نے بھی اپنی فطرت میں ان صفات عالیہ کی پرورش کی۔ آپ کی تربیت کی تکمیل کی خاطر اعلیٰ حضرت نے 20 صفر 1326 بمطابق 24 مارچ 1908 کو اپنے ساتھ سیال شریف لے کے گئے۔ وہاں خواجہ شمس العارفین کے روضہ انور کے اندر سے بند کر کے آپ کو صحیح معنوں میں خلعت نورانی سے نوازا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک محض 14 سال 14 ایئرس تھی، اور اس کے صرف 3 ماہ بعد یعنی 6 جمادی الثانی اور 6 جولائی 1326 بمطابق 1908 کو اعلیٰ حضرت پیر حیدر علی شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ نے رحلت سے پہلے اس صافی چشمے سے اپنے محبوب پوتے کو سیراب کر دیا تھا، جس کے شیریں سوتے ان ایام میں جلال پور شریف کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ صاحبزادہ صاحب یعنی صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب کی حیات مبارکہ میں یہ تمام کی تمام چیزیں اعلیٰ حضرت کی تربیت کا نتیجہ ہے، لیکن یہ سانحہ جو اعلیٰ حضرت کے وصال کا ہے وہ آپ کے اوپر بہت بری طرح اثر انداز ہوا۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ اپنی زندگی کو ان کے بغیر تصور نہیں کر سکتے تھے۔ انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن انتہائی دکھی تھے۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک رات محبوب سبحانی حضور قبلہ عالم حیدر علی شاہ صاحب کے مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے کہ حضور اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف نہیں فرماتے۔ یہ درخواست کر کے واپس تشریف لے آئے۔ رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت مقام ہے جو نہ دیکھنے میں نہ سننے میں کبھی آیا۔ اس کی جمیل اور جلیل عمارات کا کیا کہنا؟ آپ نے پوچھا یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں، یہ خواجہ غریب نواز محبوب سبحانی قبلہ عالم حیدر علی شاہ صاحب کا مسکن ہے۔ اندر جا کر دیکھا تو حضور غالیچہ پر جلوہ افروز تھے، سر پر زرین دستار تھی، کم خواب اور اطلس کا لباس آپ کے وجود اطہر سے چمک دمک حاصل کر رہا تھا۔ جا کر قدم بوسی کی اور بے اختیار روئے۔ حضور نے فرمایا خیر تو ہے؟ صاحبزادہ صاحب نے عرض کی جب حضور نے فراموش فرما دیا تو خیریت کیا معنی رکھتی ہے؟ بندہ سے کیا تقصیر ہوئی کہ اب صاحب کا لطف و عنایات ہی نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت ہمارا خیال آپ کی طرف ہے۔ پھر فرمایا ہم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں اور لوگوں کی حاجات دعائے خیر سے بر لاتے ہیں۔ اور مظفر شاہ صاحب کو کہیں کہ فکر نہ کریں، ہر کام میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، اگرچہ ہم نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں مگر آپ کے تمام کام دیکھ رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب حضور سید فضل شاہ صاحب نے پوچھا حضور اس مقام کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا جنت البقیع، یہی ہمارا مسکن ہے۔ اس سے آپ کے اندر بے پناہ توانائی پیدا ہوئی۔ آپ نے آپ کی جو پڑھائی کا سلسلہ تھا وہ مزید جاری رکھا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت کی یاد میں منڈی بہاؤالدین ضلع گجرات سے صوفی محمد دین نے ایک رسالہ صوفی کا اجرا کیا۔ اس کا پرچہ جو 1910 میں شائع ہوا، اس میں صاحبزادہ صاحب کا پہلا مکالمہ ذکر حبیب کے عنوان سے چھپا۔ آپ نے سلسلہ بعد تک جاری رکھا۔ اپنی نصابی تعلیم کے علاوہ رسائل اور اخبارات کا مطالعہ بھی فرماتے تھے۔ اردو کے اس زمانے کے مشہور رسائل دل گداز، معارف، الحلال وغیرہ وہ باقاعدگی سے آپ تک پہنچ رہے تھے۔ آپ شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر کی تحریرات کو پڑھتے تھے۔ تاریخ سے آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ صوفی کرم الہی ساکن ڈنگا یعنی گجرات کے، ان کی کتاب مشہور کتاب
تاریخ اسلام وہ آپ کے زیر مطالعہ تھی، تو اس نو خیز شہزادے کے دل میں اس تمام تعلیم و تربیت اور مطالعہ کی وجہ سے کیسی کیسی آرزوئیں اور امنگیں پیدا ہوئیں، اس کا پتہ چلانا ہو تو اس کے لیے ہم اقتباس دسمبر 1911 کے صوفی رسالہ میں شائع شدہ آپ کی ایک دعا سے لگاتے ہیں۔ اس دعا کے میں سے ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صوفی مجاہد سید محمد فضل شاہ صاحب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے خدا، اسلام کی شوکت ہماری منتظر آنکھوں کو دیکھنی نصیب کر۔ تیرا برگزیدہ مذہب، تیرے حبیب کا چیدہ مسلک خود مسلمانوں کی بے اتنائی سے زوال پذیر ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اصلی مسلمان جن کے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب پاک کی محبت مسکن گزیں ہو، معدود چند باقی رہ گئے۔ ہمارے ٹھنڈے دلوں میں شوق کی آگ بھڑکا اور ہمیں اسلام کا حقیقی جان نثار بنا۔ ہمیں جنون مذہب میں مجنوں کر دے تاکہ ہم یہ شعر پڑھیں، نو بہارست و جنون چاک گرباں مددے، آتش افتاد بدل بش یہ داماں مددے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی اشاعت میں تن من دھن خرچ کر دے۔ مخالفین اسلام کے حملات جو ہر وقت ہم پر وارد ہوتے رہتے ہیں، ان کے روکنے کے قابل ہو جائیں۔ اے خدا، تو بڑا کارساز ہے، تیرے عطا قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ پھر ہماری قوم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ جیسے جوان مرد، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جیسے عادل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے مدبر پیدا ہو جائے۔ اے خدا، تیری شان کبریائی سے دور نہیں کہ ہمارے دلوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ اور اویس رضی اللہ تعالیٰ جیسی محبت کی بھڑک اٹھے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے ہمارا سینہ آتش اشتیاق سے شعلہ زن ہو۔ الہی، میری دعا قبول فرما، کیونکہ خود تیرا سچا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ دعا ہے۔ یہ تحریر ایک 17 سالہ نوجوان کی ہے، جس کا دل اس آرزو میں مبتلا ہے کہ اسلام دوبارہ آن شان بان کے ساتھ دنیا میں پھولے۔ یہ انتہائی جامعیت آپ کے خیالات میں، آپ کی دعا کی مفصل اور مکمل تفسیر میں۔ آپ دعا کی گہرائیوں کا اثر تھا کہ آپ کی ساری زندگی اس دعا کی تفسیر ثابت ہوئی۔ فوری طور پر یہ ہوا 12 یا 13 شعبان 1331 ہجری بمطابق 17 یا 18 جولائی 1913 کی رات آپ خواب میں استراحت فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ طلب فرمایا۔ حالانکہ دن کو آپ اپنے برادر چھوٹے بھائی سید محمد مہر شاہ صاحب کی لائی کے سلسلے میں مری جانے کا پروگرام بنا دیں، لیکن صبح اٹھتے ہی آپ نے حج اختیار کرنے کا اظہار فرمایا، اور یوں آپ نے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی عرض کریں گے۔ اللہ حافظ۔